اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ فویل، فا کا مطلب پس، ویل کہتے ہیں بربادی کو، ویل کہتے ہیں تباہی کو، واو یا لام۔ فویل تو بربادی ہے، تباہی ہے، للذین جو لام شروع میں لگا ہوا ہے اس کے معنی تو کے لیے ہو گیا، اور الذین جو سب اشخاص، فویل الذین یکتبون تو بربادی ہے، ہلاکت ہے ان سب لوگوں کے لیے، یکتبون کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، واو جمع کی علامت، وہ جو علامتیں ہم نے پڑھی تھی یہ کو ہٹا دیں، واو کو ہٹا دیں، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ کاتبہ رہ گیا۔ وہ جو لکھتے ہیں یا لکھیں گے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، الکتابہ کتاب، وہ کچھ لکھتے ہیں کتاب، بِأَيْدِيهِمْ، بے کا مطلب کے ساتھ، ایدی ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، اپنے ہم ان کے، ایدی جو ہے وہ تو نکرہ ہے اور ہم معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں ہم کا کے کی کا اضافہ کریں گے، شروع والا کلمہ با تو کے ساتھ، بِأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، جو کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، ثم پھر، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، باقی تو ان کی زبان، ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا قول۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، ثم یقولون پھر وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، ھذا من عند اللہ، ھذا یہ ہے، یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ ہے، من عند اللہ، من بھی ہماری زبان کا میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، سے کے معنوں میں، اند اردو میں ہم لکھتے ہیں اند الطلب دکھائیں، جب کوئی طلب کرے اس وقت دکھائیں، اند کا مطلب پاس، قریب، نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لکھتے وہ اپنے ہاتھوں سے ہیں، تو بعد میں پھر کہتے ہیں لوگوں کو یہ تو اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ، لام کے لیے، یہ فعل مضارع کی علامت، واو الف تو جمع کی علامت، شرع یشری، اشترا یشتری، اشترا انہوں نے خریداری کی، یشتری وہ خریداری کرتے ہیں یا کریں گے، یشترو ان سب نے خریداری کی، لیکن لام شروع میں لگ گیا ہے اس لیے کہ وہ خریدیں، بہی بے کے ساتھ یا اس کے معاوضے میں، بہی سامانن، سامانن کچھ قیمت، سمن کہتے ہیں سے میم نون، سمن، سامانن کوئی قیمت، قلیلاً، قلیل بھی اردو کا کلمہ ہے، قلیل تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی قیمت اس سے حاصل کر لیں۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یہ جو آیت نمبر 75 میں ہم نے پڑھا تھا نا، یحرفون، یہ تحریف کرتے تھے، تحریف دو طرح کی، ایک تو معنی کے اندر تبدیلی کرتے تھے، دوسری تحریف یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے اندر کچھ لکھتے، اپنے اجتہادات لکھتے، اپنی فقی شگافیاں لکھتے، اپنے خیالات، اپنے پچھلے جو قوم کے نظریات تھے، اپنی امیدیں اور تمنائیں لکھتے، وہ بھی اپنی کتاب کے اندر اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے اور پھر کہتے یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر انحراف ہوا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ
ان علماء نے، ان درویشوں نے، ان بڑے بڑے لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی اس آیت کریمہ جو کہ تورات کی تھی یا انجیل کی تھی اس کی شرحیں لکھی، اپنی عقل و فکر یا لوگوں کی عقل و فکر کے مطابق لکھی، اور بعد میں کہہ دیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور سارا کا سارا اب ان کتابیں میں موجود ہے، اس لیے وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں۔ فویل، ہاں آج بھی اگر آپ انجیل مقدس کو دیکھیں، بائبل کو پڑھیں، تو جہاں پہ لکھا ہوگا نا خداوند نے فرمایا، اتنی باتیں قرآن حکیم کی کسی بات سے نہیں ٹکراتی، گویا وہ باتیں جو ہیں وہ تو اصل کتاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ان یہود نے خود لکھا، نصارہ نے خود لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فویل، پس بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو، کاتبت یہ تے لکھا ہے آخر پہ جس کے اوپر جزم ہے، ایدی، ید کی جمع ایدی لکھا ہوا ہے، یہ واؤنون اور یانون سے نہیں بنی، اردو کے اسٹائل کی ہے، اس لیے اس کی علامت کے طور پر مونس جو کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پہ جزم آ گیا، باقی تو وہی ہماری زبان کا کلمہ ہے کاتبہ، کاتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وہ ویل اور بربادی اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے بھی، مما یکسبون، مما اس میں، من سے، ما جو، یکسبون جو اس سے وہ کماتے ہیں۔ یہ کمائی کسی طرح کی بھی ہو، اپنی شہرت کے حوالے سے کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، اپنے فرقے کو بڑھانے کے لیے ہو تو اس کے لیے یہ کمائی بھی، یا اللہ کی آیت کو بیچ کر کوئی اور مقصد براری کرنا، اس کے بدلے میں اگر ساری کائنات بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے پہ وہ اس کی حیثیت بہت تھوڑی ہے، اس لیے ثمناً قلیلا کا کلمہ آیا ہے۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام